حکومت بڑی پراعتماد ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو بآسانی پاس کرا لیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے اب تک کی اہم ترین بیٹھکوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، سینیٹر فیصل واڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، جبکہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس اور خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم کیو ایم پاکستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مکمل ڈرافٹ ابھی کسی جماعت کو موصول نہیں ہوا، مگر اتحادی جماعتوں کا اندازہ یہی ہے کہ ترمیم گڈ گورننس اور صوبوں میں بہترین ہم آہنگی کے لیے لائی جا رہی ہے۔ آئینی ترمیم پاکستان میں گڈ گورننس، دفاع اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے لیے لائی جا رہی ہے۔ تو 243 کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے، صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے، سائبر جنگ بھی ہے، نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اکنامیکل جنگ بھی ہے، گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے۔ اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے اور اسی دن سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دی جائے گی۔ 8 اور 9 نومبر کو سینٹ کمیٹی ترمیم پر غور کرے گی، جبکہ یہ 10 نومبر کو سینٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ سینٹ میں عددی پوزیشنز پر نظر ڈالی جائے تو آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 64 ووٹ درکار ہیں، جبکہ حکومتی بینچز پر آزاد سینیٹرز ملا کر 60 کا نمبر موجود ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں جن کی تعداد 26 ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس ایوان بالا میں 20 نشستیں ہیں۔ سینٹ میں حکومتی اتحاد بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 نشستیں اور ایم کیو ایم کے 3 اراکین ہیں۔ حکومت کی جانب سے بظاہر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ پارلیمان میں آئینی قانون سازی کی بآسانی منظوری کے لیے اتفاق رائے پیدا کریں، تاہم تحریک انصاف نے اس ترمیم کو مسترد کر دیا ہے اور تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا یہ کہنا ہے کہ ترمیم کے خلاف اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہو تو ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پی 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 سے اب بھی امید ہے کہ آئین اور این ایف سی ایوارڈ کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں۔